یہ کہانی ہے فیصل آباد کے ایک محلے کی، جہاں ہر بندہ خود کو قریبی رشتہ دار سمجھتا ہے، چاہے وہ محض دودھ والا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہیرو باسط کی شادی کا اعلان ہوا اور سب کو ایسے لگا جیسے کرکٹ ورلڈ کپ آ گیا ہو۔ امی بولی، باسط کے ابا اب دلہن لا رہے ہو تو مجھے بھی نیا جوڑا ملنا چاہیے۔ ابو بولے، ارے وہی پرانا جوڑا پہن لو، ویسے بھی فوٹو تو صرف دولہا ہی کی آتی ہے۔ خالو شکور نے خبر سنی تو بولے، باسط کی شادی ہے پھر تو ڈی جے میں چلاؤں گا بوئیاں بوئیاں والا گانا۔ دولہا کی تیاری اور حجام کا تماشا۔ باسط کو تیار کرنے کے لیے خاص حجام بلایا گیا جو عام طور پر صرف ولی عہدوں کے بال کاٹتا تھا، لیکن اس بار گاؤں کا باسط دولہا تھا اور حجام بے خبر۔ حجام بولا، دیکھیے میں اسپیشل کٹ دوں گا، تھوڑا سلمان خان تھوڑا شاہ رخ۔ نتیجہ، باسط کا سر پیچھے سے گنجا اور سامنے سے جھاڑی جیسا۔ امی نے دیکھتے ہی کہا، یہ کیا کر دیا، یہ تو دولہا نہیں کبوتر باز لگ رہا ہے۔ امی کچھ تو بچا لے ورنہ دلہن بھاگ نہ جائے۔ بارات کا سفر اور ڈھول والا۔ بارات کے دن سب گاڑیوں میں بیٹھے، پہلی گاڑی میں دولہا باسط، خالو شکور، چچی رشیدہ اور ڈھول والا بھی، جو بیٹھتے ہی بولا، پٹرول آپ کا، ڈھول میرا۔ جیسے ہی گاڑی چلی ڈھول بجنے لگا۔ ڈرائیور نے غصے سے کہا، یہ گاڑی ہے بینڈ کا، اسٹیج نہیں۔ پپو باسط کا چھوٹا بھائی گاڑی میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہا تھا اور نعرے مار رہا تھا، دولہا آیا رے دولہا آیا۔ پچھلی گاڑی کے بچے چیخ پڑے، ارے بیٹھ جا موبائل ہی اڑ جائے گا۔ بارات جیسے ہی دلہن کے گھر پہنچی، استقبال میں گلاب کی پتیوں کے بجائے پودینہ پھینکا گیا۔ خالو شکور بولے، یہ تو قورمے کی خوشبو ہے، گلاب کی کہاں؟ دلہن کی خالہ نے کہا، آج قورمہ ہی اصل خوشبو ہے۔ باسط کو کرسی پر بٹھایا گیا، سامنے دلہن کی سہیلیاں، ادھر دلہن کی بہنیں، سب سوال پر سوال۔ آپ کا سوشل میڈیا ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ فیس بک یوز کرتی ہیں، آپ کی سالگرہ کب ہے؟ باسط پسینے میں، میری سالگرہ تو ابھی گزر گئی ہے، زندگی کی بھی۔ جوتا چھپائی کی رسم۔ دولہا نے جیسے ہی جوتے اتارے، سہیلیاں ایسے لپکی جیسے لڈو پر مکھیاں۔ پھر شروع ہوا جوتا چھپائی کا مذاق۔ دلہن کی بہن بولی، جوتا واپس چاہیے تو 5000 دو۔ باسط، ارے 5000 میں تو نیا جوتا خرید لوں گا۔ دوسری سہیلی، نہیں نیا جوتا دلہن واپس نہیں کرے گی۔ خالو شکور ہنسے، یہ رسم نہیں، ڈاکہ ہے ڈاکہ۔ بالآخر 3000 دے کر جوتا واپس لیا گیا، مگر وہ بھی الٹا جوتا نکلا۔ کھانے کا حال اور قورمہ۔ اب کھانے کی باری آئی، سب کی نظریں بریانی اور قورمے پر، لیکن جیسے ہی کھانے کی دیکھ کھلی خالو چیخ پڑے، ارے یہ تو صرف چاول ہے۔ چچی رشیدہ، بوٹی کہاں ہے؟ کیا سبزی والوں کا ولیمہ ہے؟ اتنے کم مسالے تو پانی میں بھی نہیں ہوتے۔ پھر پکوڑوں کی دیگ آئی اور سب نے ایسے ٹوٹ کر کھایا جیسے آخری کھانا ہو۔ فوٹوگرافر اور بے وقت تصاویر۔ فوٹوگرافر آیا جو ساتھ میں ڈی جے بھی تھا، کہتا ہے پوز ایسا دو جیسے واقعی خوش ہو۔ دولہا باسط ہنسا تو فوٹوگرافر بولا، او بھائی دانت نہیں دکھاؤ، صرف محبت۔ امی، مجھے اکیلی تصویر چاہیے مگر فلٹر والا۔ ہنسی، مجھے دلہن کے ساتھ سیلفی۔ باسط، اوے سیلفی اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ لیا کر۔ دلہن کی انٹری اور دولہے کی گھبراہٹ۔ دلہن آئی، سب نے واہ واہ کی، مگر باسط تو پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ ہنسی، بھائی دلہن دیکھ کر زبان کیوں بند ہے؟ باسط، ابو نے کہا تھا خاموشی اختیار کرو دلہن کے سامنے۔ میں وش دلہن، آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ باسط، جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قورمہ تھوڑا کم مسالے والا تھا۔ اختتام، گھر واپسی اور ولیمے کا چکر۔ بارات واپس آئی اور سب تھکے ہوئے مگر خوش۔ اب ولیمہ تھا اور خالو شکور نے اعلان کیا، اس بار ڈی جے میں خود گانا گاؤں گا۔ پہلا گانا، دلہن جو لے آیا قورمہ نہ کھایا۔ چچی رشیدہ، بس کرو شکور، قورمہ تو دل کی چوٹ بن چکا ہے۔ نتیجہ، یہ شادی صرف باسط اور محوش کی نہ تھی بلکہ ڈھول والے، خالو شکور اور قورمے کے مسالے کی بھی بن گئی۔ اور اب بھی جب کسی کی شادی ہوتی، لوگ پوچھتے قورمہ کیسا تھا؟ ویسا تو نہ ہو جیسے باسط کی شادی میں تھا۔